السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی ہم سیرت کے بارے میں پڑھیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے واقفیت بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود رہے اور مدینہ سے لوگ آتے رہے اور اسلام قبول کرتے رہے، اور مدینہ جا کر انہوں نے اسلام کو خوب پھیلایا اور اسلام کی اشاعت کی، اسلام کی حفاظت کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی کہ وہ مدینہ آئیں اور مدینہ آ کر اپنے دعوت کے کام کو جاری رکھیں اور مدینہ کو ایک مرکزی حیثیت عطا فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا کہ مدینہ جائیں اور مکہ سے ہجرت کر جائیں، حکم نہیں تھا، تو اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم آنے تک مکہ میں ہی رہے، لیکن دشمنان اسلام مسلسل ستاتے رہے، کبھی گرم ریت پر لٹا کر تڑپاتے رہے، کبھی گھسیٹتے رہے، کبھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ستایا گیا، کبھی خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کو ستایا گیا، کبھی شہید کیا گیا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو۔ یہ چیزیں چلتی رہیں اور ستایا جاتا رہا۔ اب یہ ساری تکلیفیں ہوتی رہی، لیکن اب اس کے بعد میں ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت عطا فرمائی کہ آپ ہجرت کریں اور مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ والے تیار تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب ترین وطن مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھیں، اسلام وطن کی محبت تو سکھاتا ہے لیکن وطن کی پرستش نہیں سکھاتا۔ اگر کسی وقت میں ایسا موقع آ جائے، اللہ نہ کرے، کیونکہ مصیبت تو مانگنا نہیں چاہیے، لیکن اگر زندگی میں کبھی ایسا موقع آ جائے تو یا تو وطن میں رہو یا پھر اسلام چھوڑ دو، یا تو وطن میں رہو یا پوری طریقے سے بے دین بن کر، سیکولر بن کر رہو۔ اس طریقے سے کبھی موقع آ جائے اور ہم کو یہ موقع ملے کہ ہم اس جگہ سے زیادہ کسی اور جگہ اپنے اسلام کو اور دین کو محفوظ رکھ سکتے ہیں کسی دوسری جگہ جا کر، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم وطن کی محبت کو باقی رکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم اسلام پر چلیں گے، دین پر چلیں گے، چاہے ہمیں اس کے خاطر وطن چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑا۔ کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے وطن کو چھوڑا لیکن توحید کو نہیں چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے بھی اپنے محبوب ترین وطن کو چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب واپس نکل رہے تھے تو آپ نے مکہ کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ مکہ، اگر مکہ کے باشندے، تیرے باشندے اگر مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ کیوں چھوڑیں گے مکہ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ، مسلمانوں کا قبلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ، کعبۃ اللہ، جس کے خاطر آج لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ مکہ اور وہ کعبہ جس کی نمازوں کا اتنا بڑا ثواب ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ دین پر چلنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ صحابہ اکرام کو بھی اسی بات کا حکم دیا۔ لیکن بہرحال جیسے ہی ہجرت کی اجازت مل گئی تو مسلمانوں میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی، اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ انہوں نے ملک کو، مال کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پرائے سب سے بے پرواہ ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کا انہوں نے ارادہ کر لیا، اور جس طرح ہو سکا مدینہ کی سرزمین منتقل ہونے لگے۔ اب مشرکین مکہ کو مسلمانوں کا اس طریقے سے بچ کر نکل کر بھاگ جانا بھی یہ بھی پسند نہیں آیا۔ وہ اس سے پہلے جب حبشہ کی ہجرت ہوئی تھی تو وہاں پر جب ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت میں بھی انہوں نے ستایا مسلمانوں کو، وہاں سے بھی واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کر دیے تھے۔ گنتی کے چند مسلمان تھے جو حبشہ چلے گئے تھے، مگر یثرب کی جانب یعنی مدینہ کی جانب ہجرت کرنے والے سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان تھے۔ مسلمانوں کی ہجرت کرنے کی وجہ سے مکہ میں لوگ کم ہو رہے تھے، محلے خالی ہو رہے تھے، یہاں تک کہ ابو جہل پہاڑیوں پر چڑھ کر بستی کے اجڑنے کے
مرثیے پڑھ رہا تھا کہ بستیاں جو ہے خالی ہو رہی ہیں۔ اس لیے اسلام کے تو جو دشمن تھے ہجرت کرنے والوں کا پیچھا کرنے لگے، انہیں مکہ کے باہر جانے سے روکنا انہوں نے شروع کیا، راستوں سے واپس لے کر آنا ضروری سمجھا۔ اس لیے مہاجرین کے سفروں میں انہوں نے رکاوٹ پیدا کرنی شروع کر دی، پکڑ پکڑ کر قید کرنے لگے، رسیاں باندھنے لگے، مال کو لوٹ لیا، سواریاں چھین لی، جانے بھی نہیں دے رہے، حتیٰ کہ ماؤں کے گود سے دودھ پیتے بچوں تک کو اٹھا لیا۔ ان بیچاروں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنی اہلیہ اور بچے کو لے کر نکلے۔ جب ان کے سسرال والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے راستے میں انہیں روک لیا اور اپنی بیٹی کو زبردستی چھڑا کر واپس لے گئے۔ ان کے خاندان والوں کو اس کا پتہ چلا تو وہ ام سلمہ کے پاس آئے اور کہا کہ جب تم لوگ اپنی بچی کو لے آئے تو ہم ہمارے پوترے کو تمہارے پاس رہنے نہ دیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ دودھ پیتے بچے کو ماں سے چھین کر لے گئے۔ اس طرح تینوں بکھر گئے اور ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ شوہر تو کسی طرح بچ کر مدینہ پہنچ گئے، بیٹے کو سسرال والے لے کر چلے گئے۔ ام سلمہ بیچاری اکیلی ہو کر اپنے میکے میں رہ گئی۔ شوہر اور بیٹے کے غم سے نڈھال ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیا، روزانہ بھوکی پیاسی گھر سے نکلتی اور شام تک بستی کے باہر مدینہ کے راستے پر بیٹھی روتی رہتی۔ اس کے بعد خاندان کے ایک آدمی کو رحم آیا تو انہوں نے ام سلمہ کے گھر والوں سے کہا کیوں اس کو اس مصیبت میں ڈال رکھے ہو، بیچاری کا رو رو کے برا حال ہو رہا ہے، چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ اپنے شوہر کے پاس چلی جائے۔ تب ان لوگوں نے اجازت دے دی کہ شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو تو چلی جا۔ ادھر سسرال والوں نے بھی پھر بچہ حوالہ کر دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک سواری کا انتظام کیا اور اپنے بچوں کی گود میں لے کر اکیلے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو۔ راستے میں ایک صحابی مل گئے، انہوں نے نہایت دیانت داری، امانت داری، پاک دامنی اور احترام اور اکرام کے ساتھ لے جا کر ان کو ان کے شوہر کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنے ساتھ ہشام اور عیاش کو لے لیا۔ تینوں کو ایک جگہ جمع ہونا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عیاش رضی اللہ عنہ نکل گئے، مگر ہشام کو مکہ والوں نے روک کر قید کر لیا۔ یہ دونوں جب مدینہ پہنچ گئے، پیچھے ہی سے عیاش کے چچا زاد بھائی ابو جہل اور حارث بھی مدینہ پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے عیاش سے کہا کہ تمہاری ماں نے قسم کھائی کہ جب تک تمہاری صورت نہیں دیکھے گی نہ سائے میں جائیں گی اور نہ سر میں کنگھی کریں گی۔ عیاش کا دل اس بات سے بہت دل نرم پڑ گیا اور وہ واپس ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت کچھ سمجھایا مگر وہ نہ مانے اور ان لوگوں کے ساتھ میں واپس ہو گئے۔ ماں کی محبت کھینچ کے لائی پھر واپس۔ اب ان لوگوں نے راستے میں کسی بہانے سے انہیں سواری سے اتروایا اور رسیوں میں باندھ کر اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ مکہ لے جا کر ان کو بھی ہشام کے ساتھ میں قید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ وہ صحابی نے بڑی حکمت عملی سے ان دونوں کو رہا کیا اور رہا کرا کے چھڑا کے خاموشی سے ان کو مدینہ پہنچا دیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے ہجرت کا۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش نے ان کا راستہ روک لیا اور ان سے کہا کہ تم جب مکہ آئے تھے تو خالی ہاتھ اور کنگال آئے تھے، یہاں آ کر تم نے بہت مال کمایا ہے اور اتنی دولت اکٹھی کر لی ہے، اب تم مکہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ ہمارا دیا کھاتے ہیں، ہمارے پاس سے پوری اپنی جو ہے اپنے مالیات کو تم نے مستحکم کیا ہے اور اپنے آپ کو تم نے مضبوط کیا ہے، اپنے کاروبار اور اپنے بزنس کو ہمارے پاس آ کے تم نے جو ہے سنبھالا ہے، اور اب تم یہاں سے اپنا مال لے کر جانا چاہتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تمہیں جانا نہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روم کے تھے، وہ مکہ میں آ کے تجارت کرے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں تمہیں اپنا سارا مال دے دوں تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ وہ لوگ راضی ہو گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور اکیلے تنہے تنہا مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی اس قربانی کی اطلاع ملی اللہ کی طرف سے، تو آپ نے فرمایا صہیب نے بہت ہی فائدہ مند تجارت کر لی، یعنی اللہ سے سودا کر لیا، اللہ سے اپنے مالوں کو دے کر انہوں نے اللہ سے جنت خرید لی، اللہ کی محبت خرید لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو انہوں نے خرید لیا، اپنی مال کو اپنے جان کو لٹا دیا اللہ کے راہ۔ یہ صحابہ کی عادت تھی کہ صحابہ اللہ کے لیے کچھ کرنا جانتے تھے، اور ہماری ایک عادت یہ ہے
کہ ہم ہمیشہ اللہ سے لینا ہی چاہتے ہیں۔ صحابہ کی جذبہ یہ تھا کہ ہمیشہ اللہ کی خاطر کچھ لٹانا، کچھ قربان کرنا، کچھ دینا۔ اللہ کی خاطر انہوں نے بہت کچھ قربان کیا اپنا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو اگر اللہ کچھ نہ بھی دے تو ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اور صحابہ کے ایمان میں ایک بہت بڑا فرق آ گیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، ان کا بھی واقعہ ملتا ہے ہجرت کا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے کے لیے نکلی تو ایک شخص تھا حبار بن اسود، اس نے چند بدماشوں کو لے کر ان کا پیچھا کیا اور راستے میں روک کر پیٹ پر ایسا نیزہ اور برچھی مارا حضرت زینب۔ اب حضرت زینب رضی اللہ عنہ حاملہ بھی تھی، حمل سے تھی، اس کے مارنے کی وجہ سے آپ کا حمل بھی ساقط ہو گیا، گر گیا حمل۔ اسی حال میں زخمی حالت میں مدینہ منورہ پہنچی۔ بعد میں انہی زخموں کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکی، اسی زخموں کی وجہ سے وہ انتقال بھی کر گئی۔ یہ حضور کی صاحبزادی پر یہ حال پیش آئے ہجرت کی وجہ سے۔ تو مہاجرین کو ہجرت سے روکنے کے لیے ان جلادوں نے، ان شیطان صفت دشمنوں نے سب کچھ کیا، مگر ان کے دل سے دولت ایمان اور جذبہ ہجرت نکالنے میں کسی طرح کامیاب نہ ہو سکے۔ جسموں کو یہ لوگ تکلیف دے سکتے تھے، لیکن دلوں کا ایمان اور مضبوط ہوتا چلا جاتا تھا۔ چنانچہ اس ظلم و ستم کے باوجود ایک ایک کر کے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد مدینہ منورہ منتقل ہو گئی۔ اب مکہ مکرمہ میں گنتی کے چند مسلمان تھے جو کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی مصلحت سے ابھی ہجرت نہیں کر سکے۔ اب بڑے صحابہ میں تو صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ تو قریش مکہ کے جو تھے، مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ سارے مسلمان تو جا رہے ہیں، سب چلے گئے، اب اچھا موقع ہے کہ ان کے جو سردار ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی ہجرت نہیں گئے، ابھی مدینہ میں ہی ہیں، ابھی آپ مکہ میں ہی ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ چلو یہ موقع اچھا ہے، کوئی اچھا سا فیصلہ کیا جائے جس سے اسلام کا جو اصل مشن ہے وہی سارا بند ہو جائے، جہاں سے ان کی نظر میں گمراہی، سمجھیے مکہ کے سرداروں کے نظر میں جو گمراہی جہاں سے پھیل رہی ہے اسی کے فتنے سر کو کچل دیا جائے، یہ انہوں نے جو ہے نعوذ باللہ کوششیں شروع کر دی۔ اب قریش کے سرداروں نے مکہ کے میٹنگ ہال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی ایک میٹنگ طلب کی۔ گفتگو شروع ہو رہی تھی کہ شیطان جو ہے ایک نجدی بوڑھے کے شکل میں آ کر ان لوگوں سے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس مشورے میں شریک ہو گیا۔ مشورے میں کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے دور یعنی شہر بدر کر دینے کی کسی نے رائے دی، تو بوڑھا شخص نے جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب کسی اور نے قید کرنے کی بات کہی تو وہ بوڑھا جو تھا اس نے اس کو بھی مسترد کر دیا۔ آخر میں ابو جہل نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور اس کام کے لیے قریش کے قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے ایک ایک شخص کو تیار کیا گیا، اس وجہ سے تاکہ سب قبیلے والے شریک رہے، تو اس کی خون کی ذمہ داری سارے قبیلے والوں پر آئے، کسی ایک قبیلے پر نہ آئے، ورنہ پھر بنی ہاشم جو جس خاندان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہیں بنی ہاشم انتقامی کاروائی نہ کر سکے، کیونکہ بنی ہاشم اگرچہ بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ایک خاندانی یہ تھی ان کے پاس میں کہ ہمارے خاندان کے آدمی کو کوئی دوسرا قتل نہ کرے، کوئی دوسرا وہ راستے میں حائل نہ ہو، یہ خاندانی چیز ان کے اندر موجود تھی، ہمارے خاندان کے آدمی کو ہاتھ نہیں لگانا، بس کچھ بھی ہوں گا، برا ہوں گا، کیسا بھی ہوں گا، لیکن ہاتھ نہیں لگانا دوسرے قبیلے والا، یہ ان کے اندر تھی۔ تو اب انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ سارے قبیلے والے مل کر کرتے ہیں ان کا قصہ تمام، یعنی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے ہیں، تاکہ بنی ہاشم جو اکیلا قبیلہ ہے وہ اکیلا قبیلہ سارے قبیلوں کی مقابلے کی تاب نہ لا سکے۔ اب سارے جو ان کی پارلیمنٹ تھی سب نے جو ہے اس کو تسلیم کیا، چنانچہ قتل کرنے کے لیے مختلف خاندان کے منتخب نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے مبارک کو کے اطراف میں ٹھہرا دیا، ننگی تلواروں کے ساتھ میں ٹھہرا دیا، اور ساروں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کمرے میں۔
اب مکہ کے مشرکین اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن اور بدترین مخالف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، دشمنی، تکلیف دینے کی ہر طرح سے کوششیں کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیسوں کے سلسلے میں بہت اعتماد تھا کہ آپ ہی امانت دار ہے، دیانت دار ہے، آپ سے زیادہ کوئی امانت دار نہیں ہے، دیانت دار نہیں۔ پیسوں کے سلسلے میں آپ ہی پر اعتماد تھا، لہذا پیسے سارے آپ ہی کے پاس میں رکھاتے تھے۔ انہیں کوئی اپنی چیز امانت رکھانی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معتبر کوئی شخصیت انہیں نظر نہیں آتی تھی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بہت ساری مشرکوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قتل کرنے کا یہ لوگ منصوبہ بنا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے تیاری میں لگے ہوئے تھے، عین اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں کی امانتوں کو واپسی کرنے کا انتظام فرمانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری کی ساری امانتیں انہوں نے جمع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ بھائی آپ یہ ساری امانتیں ان کی جس کے پیسے ہیں ان کے پیسے ان کو دے دو۔ بہرحال زمین والے اپنا منصوبہ بنا رہے تھے اور آسمان والا اپنا فیصلہ نافذ کر رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صورتحال باہر یعنی کمرے کے باہر کی صورتحال بتا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بھی مدینہ کی جانب ہجرت کر لینے کا حکم پہنچایا۔ اب یہ حکم ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدایت فرمائی کہ آج رات تم میری جگہ آرام سے سوتے رہو اور صبح کو دشمنان خدا کی جو امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں انہیں واپس کر دو، اس کے بعد تم بھی ہجرت کر کے چلے آؤ۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدایت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے کمرے مبارکہ سے باہر نکلے اور اپنے خاص دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ راستے میں جب کعبۃ اللہ نظر آیا تو آپ اس کی جدائی کے تصور سے غمزدہ ہو گئے اور کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا، خدا کی قسم سرزمین مکہ میرے نزدیک سب سے بہتر ہے اور سب سے محبوب سرزمین ہے، اگر مکہ والے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے 2-3 دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ذرا تیار رہو اور ترتیب بھی بتا دی تھی کہ کیسے جانا ہے، اس لیے وہ پہلے سے ہی تیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے پر فوری ضروری انتظامات کر کے گھر سے نکل پڑے۔ گھر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا قیام غار ثور میں فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس سفر میں اپنی جانثاری اور وفاداری کا بہت ہی اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ اپنے جسم کو سواری بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ تھا، ایک ثور نام تھا اس کا، جبل ثور کی بلندی پر لے گئے اور اپنی چادر پھاڑ کر غار کے سوراخ بند کیے، اندر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر ٹھہرایا، اندر جا کر غار کے سارے سوراخ بند کیے۔ ایک سوراخ رہ گیا تو اپنی ایڑی سے اس کا منہ بند کر دیا۔ زہریلے سانپ نے ڈس لیا تو تڑپ گئے، مگر کوئی حرکت صرف اس وجہ سے نہیں کی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بیدار نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اندر بلا لیا، ایڑی اس پر رکھی ہوئی تھی اور ویسے ہی رکھ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مانڈی پر، پیر پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ تو سانپ نے ڈسنا شروع کیا۔ سانپ نے جب ڈسنا شروع کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہل بھی نہیں رہے تھے، ایسا نہیں کہ پکار کے ہلہ مچا دیا، ہل بھی نہیں رہے تھے کہ کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بیدار نہ ہو جائے۔ راستہ چلتے وقت کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، دائیں بائیں ہر سمت چلتے تھے۔
یہ اس وجہ سے چلتے تھے کہ کہیں کوئی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور نہ ہو جائے. کبھی آگے چلتے, کبھی پیچھے سے کوئی آنے کا ڈر ہوتا تو پیچھے چلتے. جیسے ایک پروانہ چل رہا ہو اطراف میں حفاظت کرتے ہوئے, بازو سے ڈر ہوتا تو بازو آتے, ادھر بازو سے ڈر ہوتا تو ادھر بازو آ جاتے, کبھی سامنے کبھی پیچھے, کبھی آگے کبھی دائیں کبھی بائیں. اس طریقے سے آپ پھر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چلتے جا رہے تھے. غرض محبت اور عشق کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ جوہر دکھائے کہ نبی سے عشق کرنے والوں کی تاریخ میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے. تو ہجرت کا یہ سفر اس وقت کے مخصوص حالات کی وجہ سے بہت ہی رازداری کے ساتھ سفر ہو رہا تھا. قریب ترین, عزیز ترین اور ایسے موقع پر بہت ہی جو معتبر ساتھی ہے, جس کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے, ایسے شخص کو ہی منتخب کیا جاتا ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے یہی کیا کم تھا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور رازداری کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پورا گھرانہ نبوت کی اس عظیم امانت کو مکہ سے مدینہ منتقل کرنے میں استعمال ہوتا. ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے رفیق سفر تھے, غار میں آپ کے رفیق سفر تھے, غار میں آپ کے رفیق تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیٹا جو تھا وہ مخبر تھا, یعنی مکہ والوں کی خبریں لا کر غار میں دے کر جاتا تھا, کیا حالات چل رہے, باہر کی نیوز کیا ہے, ساری دے کر جاتا تھا. حضرت ابو بکر کا بیٹا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء توشہ تیار کرنے والی, توشہ تیار کر کے رازداری کے ساتھ میں پہنچاتی تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام راستے کا خدمت گزار تھا, وہ بکریاں چراتے ہوئے راستے کی گائیڈ کرتا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اونٹنی سواری تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مال سفر کا توشہ تھا. اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح حفاظت فرمائی اور رازداری کے ساتھ ان کے پورے گھرانے نے قربانیاں دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت. ابو جہل نے ایک مرتبہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر پوچھا کہ اسماء بتا, تیرا باپ اور نبی محمد کہاں ہے؟ حضرت اسماء نے کہا کہ مجھے نہیں پتا, اگر معلوم بھی ہو تو میں نہیں بتاؤں. ابو جہل بدبخت نے چھوٹی سی بچی کو ایسے مارا کہ آپ کی پیشانی سے خون نکل کر بہنے لگا, لیکن حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے اف تک نہیں کیا اور کبھی زبان سے کھولا نہیں کہ حضور کہاں ہے اور ابا جان کہاں ہے, نہیں بتایا. یہ قربانیاں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی خاطر انہوں نے قربانیاں دینا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا انہوں نے گھیراؤ کر لیا تھا, وہ ننگی تلواریں, انہوں نے صبح تک بھی آپ کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. صبح ہو گئی تو بے چینی اور غصے سے گھر میں داخل ہو. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ آرام کر رہے تھے. انہوں نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رات میں ہی چلے گئے یہاں سے. یہ سن کر ان لوگوں کا غصہ اور بھی جوش میں آیا, مگر اب کیا کر سکتے. قوم کے سرداروں نے اپنی ساری پلاننگ ناکام ہوتی دیکھ کر اعلان کر دیا کہ جو کوئی آپ کا پتہ لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. اب لوگ انعام کی لالچ میں چاروں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں پھیل گئے. کچھ لوگ جبل سور پر بھی چڑھے, غار کے قریب بھی پہنچے, اتنے قریب کہ اگر وہ قدموں کی طرف دیکھ لیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نظر آ جاتے. مگر اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ غار کے جو منہ تھا اس پر مکڑی نے جالا تان دیا تھا. اب کسی نے کہا کہ بھائی غار کے اندر دیکھ لیں گے, تو دوسرے نے کہا کہ بھائی غار کے اندر اگر کوئی داخل ہوتا تو مکڑی کا جالا تو ٹوٹ جاتا. اللہ کو حفاظت کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی ٹیکنالوجیوں کا مقابلہ, بڑی بڑی جاسوسوں کا مقابلہ ایک مکڑی کے جالے سے بھی کر لیتے ہیں. اللہ اگر حفاظت کرنا چاہے تو کوئی اس کو ڈھونڈ نہیں سکتا, کوئی اس کو مار نہیں سکتا. اب سب نے کہا کہ بھائی مکڑی کا جالا ٹوٹا ہوا نہیں ہے, جالا جیسے کا ویسا ہے, لہٰذا ان کا دماغ ادھر گیا ہی نہیں. سارے دماغ, سارے دل, ساری پلاننگ اللہ کے قبضے میں. حکومتیں, حاکم, بادشاہ سب اللہ کے قبضے میں, اللہ کی قدرت میں. ہمیں اللہ کی قدرت کو ماننے کی ضرورت ہے. اللہ کی قدرت کو مانیں گے, اللہ کی قدرت کو جانیں گے, اللہ کی قدرت کو پہچانیں گے کہ دنیا کے حکمران, دنیا کے ظالم, دنیا کی پلاننگیں, دنیا کی مکاریاں اور یہودیوں کی سازشیں, عیسائیوں کی سازشیں, صہیونیوں کی سازشیں, ایلومناتی کی سازشیں, یہ ساری کی ساری سازشیں ہمیں بیکار اور کمزور لگنے لگیں گی جب ہم اللہ کی قدرت کو پہچاننے والے بن جائیں گے.
یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام بظاہر کمزور اور نہتے اور بے سر و سامانی کے عالم میں بھی اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے. ان بے سر و سامان صحابہ اور بھوکے صحابہ سے بڑے بڑے طاقتور پہلوان بھی ڈرتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں، جس کے دل میں اللہ کی قدرت ہو، وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی مدد سے آپ تک پہنچنے سے ان دشمنوں کو روک لیا. اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی گھبرا گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے. انسان نے گھبراہٹ ہوتی ہے، گھبرانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس گھبراہٹ کو اپنے آپ پر اس طرح سوار کر لینا کہ دین کو چھوڑ دینا، دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دینا، سنتوں کو چھوڑ دینا، قرآن کو چھوڑ دینا، کلمہ توحید کو چھوڑ دینا، یہ بالکل درست نہیں ہے. گھبراہٹ ہونا ایمان کے منافی نہیں ہے. تھوڑی بہت گھبراہٹ اور خوف انسان کو ہوتی ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کو خطرہ تھا، اس وجہ سے حضرت ابو بکر بہت ڈر رہے تھے. ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جان کی پرواہ تھی. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اطمینان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خاموش فرمایا اور فرمایا ہم دو ہیں جن کا تیسرا خود اللہ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ. زندگی میں ہمیں بھی جب بھی کبھی تنہائی محسوس ہو، جب بھی ہم اکیلا پن محسوس کریں، جب بھی ہم اپنے آپ کو بچھڑا ہوا محسوس کریں، جب بھی ہم ٹھکرایا ہوا اپنے آپ کو محسوس کریں، تب فوری کہیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جس کے ساتھ میں اللہ ہو وہ اکیلا نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں 3 دن قیام فرمایا. 3 دن عبداللہ ابن ابو بکر دن بھر مکہ میں پھرتے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فرزند اور مکہ والوں کی باتیں انجان بن کر سنتے رہتے تھے. شام کو وہ ساری خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. عامر بن فہیرہ حضور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام قریب میں بکریاں چراتے رہتے. رات دیر گئے دودھ دے کے آتے غار میں. اسی طرح 3 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی غار میں رہے. اب چوتھے روز کرائے کا رہبر دونوں اونٹنیوں کو لے کر عامر بن فہیرہ کے ساتھ غار ثور پہنچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور جو گائیڈ تھے عبداللہ ابن اریقط تھا ان کا نام، ان کو لے کر مدینہ منورہ کے ارادے سے چل پڑے. آپ نے اپنی حفاظت کی مصلحت کے خاطر، اپنی سیکورٹی کی خاطر ہمیشہ کا جو راستہ ہوتا تھا مکہ سے مدینہ کا، اس راستے سے کچھ الگ راستہ اختیار کیا. ایک انجان سا راستہ اختیار کیا جو راستہ مشہور نہیں تھا، جو سمندر کے کنارے کنارے ہوتا ہوا مدینہ منورہ تک جاتا تھا. یہ نبوت کا 13واں سال تھا. نبوت کا 13واں سال تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے 13واں سال تھا. تو 13 سال تک آپ مکہ میں رہے. 13 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کریں. یہ سفر المظفر، یعنی جو سفر کا مہینہ ہوتا ہے، محرم کے بعد سفر کا جو مہینہ ہوتا ہے، اس سفر کی 27ویں تاریخ اور جمعرات کا دن تھا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے جگے ہوئے، صبح سے تھکے ہوئے تھے، اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کروانے کے لیے کوئی سایہ اور مناسب جگہ تلاش کر رہے تھے. مگر وہ ایک جنگل تھا، دوپہر کا وقت، کہاں سایہ مل سکتا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی فکر اور بے چینی میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک پتھر نمودار ہو کر بلند ہوتا چلا گیا. پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا سورج، دوسری جانب گھنا سایہ ہو گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس جگہ کی ایک چرواہا بھی اپنی بکریاں لے کر اس طرف نکل آیا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس سے دودھ خرید کر چمڑے کے ایک پیالے میں رکھ لیا. بیدار ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دودھ پیش کیا. آپ نے نوش فرمایا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ خوشی سے باغ باغ ہو گئے کہ الحمدللہ میں نے جو دودھ لیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا. اگلے روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دوست صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ اور رہبر جو تھے عبداللہ ابن اریقط، ان کے ساتھ میں سمندر کے کنارے کنارے جنگل میں سفر فرما رہے تھے کہ اچانک ایک
سراقہ بن جوشم نامی شخص انعام کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے پناہ مانگی. ادھر آپ نے دعا کی، ادھر اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا اور وہ گر پڑا. پھر اس کی فریاد کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اللہ سے دعا کی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان کی پناہ لے کر نہ صرف یہ کہ واپس لوٹ گیا بلکہ راستہ بھر آنے والوں کو یہ کہہ کر واپس لے گیا کہ وہ دور تک آپ کو دیکھ کے آیا ہے، اب اس طرف جانے کی ضرورت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی کہ سراقہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن ہیں. یہ خوشخبری اور پیشن گوئی لے کر وہ سراقہ چلے گئے، بعد میں ایمان بھی لے آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قیصر و کسریٰ فتح ہوئے، اس وقت کے جو سپر پاور تھے، جیسے آج بڑے سپر پاور ہے روس، امریکہ وغیرہ، اسی طرح اس وقت میں قیصر و کسریٰ تھے. ایران اور روم کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو قیصر و کسریٰ کہا جاتا تھا. تو وہ جب فتح ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور خزانہ جب آیا مدینہ کو، تو سراقہ بن جوشم کے نامے کے حصے میں وہی کنگن آئے، سونے کے کنگن جو بادشاہوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے، وہ کنگن حضرت سراقہ کے حق میں آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خوشی سے اس وقت میں کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کی اس پیشن گوئی کو پورا کیا ہے، آج میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. بہرحال یہ سفر ہجرت کے واقعہ ہوتا رہا اور چلتا رہا. مزید سفر کی کارگزاری اور کچھ واقعات اور بھی باقی ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو پھر سنائیں گے انشاءاللہ. آپ حضرات کا کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال ہے کسی ساتھی کا؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.